معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ حیدرآباد والوں کو یہ نہیں پتا کہ سلام کا جواب واجب ہے۔ میں نے تمام سامعین کو سلام کیا ہے، خاص احباب کو نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الجن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى مجدد الألف الثاني حجة الله والبرهان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ممبر پہ جلوہ فرما لائق و فائق علماء کرام، ائمہ مساجد، شورائے اسلام، بالخصوص فضائل سرکار تاج الشریعہ، عطائے سرکار تاج الشریعہ، عالم ربانی، خطیب لاثانی، حضرت اللہ مولانا حافظ القاری محمد اکمل رضا قادری صاحب اور دیگر سنی علماء کرام اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی حنفی بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی۔ کیا سمجھ گیا تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سسٹم اتنا بھدا بنایا آپ لوگوں نے، یہ چلر پارٹی کو سامنے بٹھا دیا، یہ نہ تقریر سنیں گے نہ سننے دیں گے۔ یہ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں ان کا مقصد تو آخری میں پورا ہوگا، یہ بیچارے شیطان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے خامخواہ ان کو آگے کر دیا۔ معلوم پڑتا کہ سب سے زیادہ یہی تقریر سمجھیں گے۔ آپ کو چاہیے تھا کرسیاں آگے لگاتے، ذمہ دار حضرات کو آگے بٹھاتے، بچہ پارٹی کو پیچھے کرتے۔ آپ یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو پور کر لے، یہ جو رائٹ میں لیفٹ میں لوگ کھڑے ہیں یہاں جمع ہوتے ہیں، آپ لوگ یہاں کھڑے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ پیچھے تو ان کو یہ ساری چوکٹ کرنا درد ہے، یہ بچوں کو پیچھے دیجیے، بڑے حضرات آگے آئیں۔ ہاں درود پاک پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام
माशाअल्लाह ये बात हुई ना, बड़े बड़े हजरात आगे आकर बैठ जाए, नौजवान तबका आगे आकर बैठ जाए, और जो लोग कुर्सी के साथ फेविकोल लगाकर चिपक गए उनसे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके अंदर मानने की सिफत है वो इस जगह को पूर्ण कर लें। एक मरतबा जी लगाकर बुलंद आवाज से दूध बात पड़े अल्लाह आला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका। देखो कितना शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, बच्चों के अंदर पीछे कर दिया। हजरात, बहुत खुशी की बात हुई कि आज तकरीर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज तक आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, खुतबा पढ़ लिया, तकरीर का आगाज हो गया। मैं समझता हूं तो जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो जितना गुस्सा कुफारे मक्का को आया था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आज कुछ लोगों को आएगा क्योंकि मेरी तकरीर हो गई। खैर, तुम लोग ज्यादा चलाओ मत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे बार बार आना जाना है। भाई साहब मोबाइल नजराने में ले दो, आपके दस्ते पेशेबा को नीचे कर दो और मोबाइल को अंदर करो। तस्वीर कशी हराम है, नाजायज है। इन हजरात ने अंदर का वीडियो बनाया हो उसको डिलीट मार दो। हम लोग तसव्वुरे शैख वाले हैं, तस्वीरें शैख वाले लोग नहीं हैं। हम लोग तसव्वुर करते हैं, तस्वीर लेकर नहीं फिरते मोबाइल के अंदर। हजरात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, आयातुन मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़ातुन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, मौलाना अल-फज़ल औलाना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। फिर फरमाते हैं जिना बनेगी, जिना यानी जन्नत, मुहिब्बान चार यार की कब्र। आला हज़रत की बात ही क्या है, सुभान। एक ही मिसरे में कितनों को ठोक डाला। फरमाते हैं जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, ये चारों से जिसके दिल में मोहब्बत है उसी की कब्र जिना बने। और जो ये कहे दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तुम अंदर जाकर बन जाए तो बंदर, इसलिए कि उसकी कब्र नहीं बनेगी। कब्र तो उसी की जिना बनेगी जिसके दिल में इन चारों की मोहब्बत है। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तो पहले आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र जन्नत उन्हीं की बनेगी जिनके दिल में खुलफाए राशिदीन की तरतीब, पहले अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर फारूक, सालिसन हजरत उस्मान, राबियान हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु करीम। अब दूसरे दर्जे में आइए, सहीहुल अकीदा सुन्नी वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया मानता है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अब ये चार सहाबा की मोहब्बत दिल में बसा लिया तब भी काम नहीं चलेगा, आगे चार इमाम भी आते हैं। तो इन चार इमामों की जिसके दिल में मोहब्बत है उसी की कब्र जिना बनेगी। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में बागियाने सहाबा और बागियाने अइम्मा हक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं उस आयत करीमा का तर्जमा आपके सामने पेश करूं जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद
तबय्यन लहुल हुदा, गौर से सुनिए, और जो रसूल का हुक्म आने के बाद उसके खिलाफ करे। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, तभी तो मौलाना अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं। और मैं समझ रहा था तकरीर बोल रहे थे, बहुत बाद में मुझे लाइब्रेरी की ये अंग्रेजी बोल रहे हैं। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग आप हैं, जब ये अंग्रेजी तकरीर कर रहे थे तो आप आंखें फाड़ फाड़ के इनको देख रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। तो सुनिए, इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है वमन युशाक़िक़िर रसूल, और रसूल का हुक्म वाज़ेह होने के बाद जो उसके खिलाफ करे। इस आयत के पहले टुकड़े में एक फिरके का रद है। आप बता सकते हैं वो कौन सा फिरका है? जी वेरी गुड, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं। सुल्तान भाई जिन्होंने प्रोग्राम किया है, बड़े मजबूत टाइप के आदमी, उनको कपड़े की इस्त्री करना भी याद उधर बता दिया कि इस आयत करीमा में पहले जो रद है वो अहले कुरान का है। बहुत कम लोग इसको समझते हैं। अहले कुरान एक फिरका है, नाम देखो ना कितना अच्छा है, अहले कुरान, कुरान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लोग नाम रखते धोखा दे देंगे। जैसे कोई इत्र की बाटल में पेशाब कर दे और आप वो देख लो मजमुआ 96 है, जन्नतुल फिरदौस है, तो आप बेवकूफों की तरह अगर मलने लगोगे तो गलती आपकी है ना। देखो ना अंदर इत्र ही है या दूसरा कुछ है। नाम है अहले कुरान, लेकिन काम पूरा कुरान के खिलाफ है। ये पहला फिरका है जिसके मुताबिक दीन में सिर्फ और सिर्फ हुज्जत किताबुल्लाह है, उसके बाद कोई चीज हुज्जत नहीं, कोई चीज से दीन साबित नहीं होता, सिर्फ कुरान से दीन साबित होता है। अब इनसे कहो ठीक है, कुरान ने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, पढ़ना कैसे? कुरान में लिखा है। कोई माई का लाल है कुरान बता सकता? कुरान में रकातों की तादाद है, नमाजों के नाम है, नमाजों के औकात की तफसील है, या रकातों में पढ़ी जाने वाली तस्बीहात, रुकू व सुजूद की ये सारी तफसील है। बगैर हदीस के कुरान पर अमल नहीं किया जा सकता, बगैर हदीस के कुरान पे अमल हो ही नहीं सकता है। बहरहाल एक हदीस पाक है, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा के बीच बैठे हुए थे। आपने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा जो अपने घर की छत पे बैठा हुआ अल्लाह की किताब हाथ में लेगा और कहेगा ऐ लोगों, जो हलाल है कुरान से हलाल है और जो हराम है कुरान से हराम है। इसके कुरान के अलावा न हलाल किसी चीज से साबित होता है, न हराम किसी चीज से साबित होता है। सरकार फरमाते हैं कि बेशक उसकी ये बात गुमराही वाली बात है, इसलिए कि जो कुछ मैं कहता हूँ उससे भी हलाल और हराम साबित होता है, यानी हदीस से भी हलाल और हराम साबित होता है। इसलिए कि जो कुछ मैं कहता हूँ, नबी जो कुछ कहते हैं बगैर खुदा के मर्जी के नहीं कहते हैं। कुरान कहता वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नबी कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, बल्कि इनका रब इन पर वही फरमाता है, इनका रब इन पर वही फरमाता है। रसूलुल्लाह जो कुछ इरशाद फरमाते हैं वो खुदा बंदे कुद्दूस जबरूत के हुक्म से इरशाद फरमाते हैं। बहरहाल ये फिरका पैदा हुआ अहले कुरान, इन्होंने अपना नाम रखा कुरान पर अमल करने वाले। मैं इनसे पूछूंगा साहब, कुरान को तो पूरी उम्मत हुज्जत मानती है, कुरान पर तो पूरी उम्मत अमल करती है, फिर ये नाम आपके लिए खास कैसे हो गया? नाम ऐसा रखो जिसमें सिर्फ आप हो, दूसरा शामिल न हो, जिसमें सिर्फ आप हो, दूसरा शामिल न हो। इन्होंने अपना नाम रखा अहले कुरान। ये लोग हदीस को नहीं मानते, इनके मुताबिक हदीस दुनिया से नबी के तशरीफ ले जाने के 300 साल के बाद जमा हुई, इसलिए हदीस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन्होंने अपना नाम रखा अहले कुरान, हमने इनका नाम रखा मुनकिरीन हदीस। अहले कुरान ये हो नहीं सकते, इसलिए कि अहले कुरान तो पूरी उम्मत है, अहले कुरान आप अकेले कैसे हो गए? तो कुरान कहता वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, रसूल का हुक्म आ जाने के बाद जो उसके खिलाफ करे, यानी ये अहले कुरान मुनकिरीन हदीस। उसके बाद अल्लाह ताला इनके छोटे भाइयों का रद्द फरमा रहा है, इनके छोटे भाइयों का रद्द फरमा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے، ہم اسے چلنے دیں گے، اس کی مرضی کرنے دیں گے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے گا آخرت میں، تو اللہ کے پاس جانے کے سوا تو چارہ ہے۔ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے بری جگہ یعنی دوزخ، کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، وہاں داخل کر دیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا رسول کا حکم آنے کے بعد جو اس کے خلاف کرے، یعنی آج کل کے نام نہاد اہل قرآن جو صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، آپ ان سے اتنا چھوٹا سا سوال کر لیں، صاحب مسلمان تو آپ کلمہ پڑھ کر بنے ہیں، تو یہ کلمہ ہی آپ قرآن میں دکھا دیں، یہ کلمہ ہی آپ قرآن میں دکھا دیں، حج کا پورا طریقہ قرآن میں دکھا دے، روزوں کے تمام مسائل قرآن میں دکھا دے، زکات کے تمام مسائل قرآن میں دکھا دے، نماز کی پوری تفصیل آپ قرآن میں دکھا دے، بغیر حدیث کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں پہلے اہل قرآن کا رد ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چلنے والے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تقریر کب دماغ میں بیٹھے گی جب آپ میری بات کا جواب دیں گے؟ خالی سنیں گے تو آپ کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی۔ مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلنے والا کون سا فرقہ ہے؟ نہیں، وہ تو ہو گئے، اور علماء مت بولے، اہل حدیث۔ پہلے آیت کے پہلے حصے میں اہل قرآن کا رد، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آج کل کے اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث پر چلنے والے، جن سے پوچھو حدیث پر تو پوری امت ہی چلتی ہے، آپ تھوڑی اکیلے چلتے ہیں۔ نام ایسا رکھو نا جو صرف آپ ہو اکیلے، دوسرا اس میں شامل نہ ہو۔ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا، ہم نے ان کا نام لا مذہب یعنی جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، غیر مقلد، ہم نے ان کا نام رکھا۔ بہرحال آیت کے اس دوسرے حصے میں ان لوگوں کا رد ہے، یہ مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چل رہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں، اس حیدرآباد کی سرزمین پر اسلام کم سے کم 600 سال پہلے آیا، 500 سال پہلے تو ضرور آیا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مسلمان آج سے تو ہے نہیں حیدرآباد میں۔ درگاہ یوسفین دیکھ لو، جگہ جگہ مزارات اولیاء اللہ دیکھ لو حیدرآباد کی سرزمین پر۔ تو ان مزارات اولیاء کا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام حیدرآباد میں 500-600 سال 700-800 سال سے ہے۔ تو کیا جب سے اسلام ہے حیدرآباد میں تب سے اہل حدیث ہے؟ پوری ایمانداری سے منہ دیکھ کے بات مت کرنا، جو حق ہے وہی بولو۔ اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کے گھر میں تقریر کر رہا ہوں، وہ لوگ میری تقریر سن رہے ہوں گے کہیں کونے کاپچے میں بیٹھ کر، ضرور میری تقریر سن رہے ہوں گے۔ جب سے حیدرآباد میں اسلام ہے تب سے غیر مقلد فرقہ نہیں ہے، بلکہ غیر مقلد فرقہ حیدرآباد میں نیکسٹ ٹو نیکسٹ زیادہ سے زیادہ 50 سال کے اندر آیا، 50 سال کے اندر آیا۔ اب پورے حیدرآباد کا آپ سروے کرو، حیدرآباد میں ان کی ٹوٹل مسجدیں کتنی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے، 4 یا 5 مسجدیں ہوں گی، مان لیجیے 10 مسجدیں ہوں گی۔ اور حنفیوں کی کتنی مسجدیں ہیں؟ کم سے کم 400-500 مسجدیں حنفیوں کی ہیں۔ اب دیکھو جن کی 4-5 مسجدیں ہیں ان کا دعویٰ دیکھو کہ جنتی یہی ہے، اہل حق یہی ہے، سواد آدم یہی ہے۔ جنت اللہ نے یہ مٹھی بھر لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو 800 سال سے حنفی مسلمان حیدرآباد میں آ رہے ہیں جن کی 400-500 مسجدیں ہیں، یہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ یہ 50 سال کے اندر پیدا ہونے والے یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا رد کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلنے والے۔ حیدرآباد میں جب سے اسلام آیا تب سے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، 3 طلاق ایک مجلس کی 3 سمجھی جاتی ہے، نماز میں ہاتھ زیر ناف باندھا جاتا ہے، آمین آہستہ کہی جاتی ہے۔ اب یہ لوگ اس نماز کو غلط بتاتے ہیں اور اس نماز کو معاذ اللہ محمدی نماز کے خلاف
کتاب بتاتے ہیں اور ان کی جو نئی نماز ہے، ان کا جو انوکھا طریقہ ہے، اس کو یہ لوگ رسول اللہ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سنو، اس ہندوستان میں کوئی غیر مقلد اسلام نہیں لایا، بلکہ رسول اللہ کے لاڈلے آمنہ فاطمہ کے نور نظر، علی کے لختے جگر، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر آئے، جن کا آج کو 5 سال کا عرس اسی مہینے میں منایا جائے گا۔ سرکار غریب نواز کیا تھے؟ غیر مقلد تھے کہ حنفی تھے؟ اتنا ڈرو مت یار، پولیس نہیں آئے گی۔ 4 بار بیان بند ہونے کے بعد پھر بھی میں آتا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں اور آپ لوگ ڈرتے ہیں یار۔ میں 48 کلو کا آدمی، میں نہیں ڈرتا ہوں، آپ لوگ ڈرتے ہیں یار۔ ڈرو مت، جب موت لکھی ہے تب آ کر رہے گی، اور جہاں کا آپ و دانا ہے مل کر رہے گا۔ کسی کے چاہنے سے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا پہلے بھیجتا ہے، بندہ بعد میں بھیجتا ہے۔ لوگ کیا ہمارے رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان تشریف لائے تو سرکار غریب نواز جب آئے تو حنفی مذہب لے کر آئے۔ وہ خود حنفی المذہب ہے۔ ہندوستان میں اسلام لانے والے سارے کے سارے حنفی۔ اچھا، ہندوستان میں مغل سلطنت بھی رہی، سلجوقی اقتدار بھی رہا، دورانی اقتدار بھی رہا، ساسانی اقتدار بھی رہا، تیموری اقتدار بھی رہا۔ جتنے بادشاہان اسلام آئے سب کے سب حنفی المذہب تھے۔ سنو، ہندوستان میں ایک کتاب ایسی لکھی گئی کہ جو کتاب آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے دینی فیصلے طے کرنے کے لیے معتبر مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ کیا نام ہے؟ اس کا ایک نام فتاوی ہندیہ بھی ہے۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری ایک ہی کتاب ہے۔ اسے آج سے 400 سال پہلے 500 علماء نے مل کر لکھا، اور اس میں حنفی مذہب کے مطابق پورے دینی معاملات کو لکھا۔ نماز سے، نکاح سے، طلاق سے، بیع سے، شفاء سے، تمام چیزوں کو لکھا۔ اچھا بتاؤ، جب 400 سال پہلے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 500 عالموں سے اس کتاب کو لکھوایا، تو اس کتاب کے رد میں اس زمانے میں کتنی کتابیں لکھی گئی؟ ایک کتاب بھی لکھی گئی، ایک پرچہ بھی لکھا گیا۔ آج اس کتاب کے مسئلوں کو غلط بتانے والے آج پیدا ہوئے، کہتے ہیں عالمگیری میں غلط گندے مسئلے لکھے ہیں۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ پکانے کو کوئی 3 بار چاٹ لے تو پاک ہو گیا۔ عالمگیری میں لکھا ہے ننگا امام کھڑا ہو جائے تو ننگوں کی نماز ہو سکتی ہے۔ عالمگیری میں یہ لکھا ہے، عالمگیری میں وہ لکھا ہے۔ ارے جو باتیں آپ بے پڑھے نوجوانوں کے سامنے کرتے ہو، اللہ کے بندو کبھی ہمارے سامنے آ کر بھی تو یہ باتیں کرو، یہ سوال ہمارے سامنے بھی تو آ کر کرو۔ تمہارا دین تو خالی واٹسایپ فیس بک کے اوپر ہے۔ ایک صاحب ہندو سے مسلم ہوئے تو اہل حدیث کے پاس ہوئے، اور بعد میں جب وہ اہل حدیث رہے 5 سال بعد میں میرے ہاتھوں تو انہوں نے توبہ کی، تو انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات مجھے بتائی۔ بولے مولانا میں ڈاکٹر جوکر نائک کے مجلس میں گیا تو وہاں بولے اسلام کے حوالے سے کوشچن آنسر تھے، تو سن کر میں بھی پگھل گیا، تو میں مسلمان ہوا۔ تو میں نے اب ان سے کہا کہ بھئی میں بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ لوگ کرتے، تو میں کیا کروں؟ تو مجھے اہل حدیثوں نے بتایا سب سے پہلے اسمارٹ فون خریدو۔ کیا خریدو؟ اس میں 4G کا ریچارج ڈال دو۔ اس وقت جیو تو تھا نہیں، اور آج بھی بیچارہ ختم ہو رہا ہے۔ 4G کا ریچارج ڈال۔ بولے ٹھیک ہے، اس سے کیسے دین کا کام ہوگا؟ بولے رات دن میسج کرو۔ پہلے میں حنفی تھا، لیکن الحمدللہ قرآن و حدیث کا نور ملنے کے بعد میں اہل حدیث بنا۔ حالانکہ پہلے وہ کیا تھا؟ ہندو سے مسلمان ہوا۔ یہ اتنے بڑے مکار ہیں کہ رات دن انٹرنیٹ پر پہلے میں حنفی تھا، پھر جب مجھے پتا چلا ہدایہ میں ایسے ایسے مسئلے ہیں، عالمگیری میں ایسے ایسے مسئلے ہیں، درر مختار میں ایسے ایسے مسئلے ہیں، تو میں نے حنفیت کو 3 طلاق دیا اور اس کے بعد میں غیر مقلد بنا۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا پہلے میں حنفی تھا، یقیناً یہ پہلے حنفی نہیں تھے، یہ پہلے سے ہی منفی تھے، یہ پہلے سے ہی کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال ہندوستان میں 400 علماء نے مل کر ایک کتاب لکھی عالمگیری۔
اس کتاب کو آج پوری دنیا میں ایک عظیم الشان حیثیت کی حامل وہ کتاب ہے. دنیا کی بڑی بڑی اسلامی عدالتوں میں اس کتاب کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. 400 علماء نے مل کر وہ کتاب لکھی. سنو، ہندوستان میں کسی حسین بٹالوی نے یا کسی میاں نذیر دہلوی نے یا کسی محمد جونا گڑھی نے یا کسی توصیف الشیطان یا معراج ربانی حرامی نے اسلام نہیں لایا. ہندوستان میں اسلام صحابہ لے کر آئے، محمد بن قاسم لے کر آئے، محمود غزنوی لے کر آئے، غریب نواز سرکار لے کر آئے، اولیاء اللہ لے کر آئے، اور جتنے لوگ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے ان میں سے ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا. پیداوار انگریز کے زمانے کی ہے. اور ہاتھ تو دیکھو کہ سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو سالفی کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں. سنو، یہ لوگ محمد الرسول اللہ سے محمدی نہیں ہے، محمد جونا گڑھی سے محمدی ہے. ان کا عالم ہے محمد جونا گڑھی، اس کو مان کر یہ لوگ محمدی ہے. محمد الرسول اللہ کو مان کر محمدی نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے. یعنی دین میں 4 چیزیں حجت ہے. پہلے فرقے نے صرف قرآن کو حجت مانا، اس لیے گمراہ ہوا، انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا. دوسرے فرقے نے 2 چیز کو حجت مانا، قرآن اور حدیث. آخری کی 2 چیزوں کا انکار کیا، اجماع اور قیاس کا، اس لیے یہ گمراہ ہوا. اجماع کا حجت ہونا خود قرآن سے ثابت ہے. اللہ فرمانا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنین کے راستے پر چلے، مسلمانوں کے راستے پر چلے. دین میں 4 چیزیں حجت ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اب مثال کے طور پر یہ اہل حدیث کہتے ہیں صاحب 2 ہی چیز. اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 چیز، ایک سے قرآن پکڑو، ایک سے حدیث. اللہ نے 2 پیر دیے، ایک سے قرآن کی طرف چلو، ایک سے حدیث کی طرف. اللہ نے 2 آنکھ دی، ایک سے قرآن دیکھو، ایک سے حدیث. اللہ نے 2 کان دیے، ایک سے قرآن سنو، ایک سے حدیث. ان سے پوچھو ابے قدم الذی میدان کے مدن سبد گھاوڑ اپس الناس مطمئنات عقیل. اللہ نے تو زبان ایک ہی دیا، پھر اس سے کیا کرنا؟ امام اعظم پہ بھونکنا، امام اعظم پہ بھونکنے کے لیے دی ہے اللہ نے. اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ اللہ نے سیدھا ہاتھ، کھانے والا ہاتھ قرآن کے لیے دیا تو پکانے والا ہاتھ بخاری کے لیے دیا. اور یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ 2 ہاتھ ہے تو 2 ہی چیز ہے؟ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا. یہ حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں تاکہ ایک سے قرآن پکڑو، ایک سے بخاری. بہرحال اب یہ فرقہ پوری امت کے اجماع سے کٹ رہا ہے. 4 چیزیں حجت ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. مسئلے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کے مسائل سمجھنے کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ موٹی مثال دے کر بتاتا ہوں. لائف انشورنس کرواتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ جیون بیمہ، LIC، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی. ٹھیک. اب ان کے مولانا کے بعد جب بولنا حضرت LIC کروانا چاہیے یا نہیں، دونوں قرآن حدیث سے دکھاؤ. دکھاتا ہی نہیں. ارے دکھاتے اس کو دن میں تارے دکھ جائیں گے مگر نہیں دکھاتا. اچھا، ہاسپٹل میں کوئی مرا تو پوسٹ مارٹم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پوسٹ مارٹم کروانا قرآن حدیث سے دکھاؤ، جائز یا نہ جائز. اب کسی صاحب کو اولاد نہیں ہوئی تو آج کل لوگ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سہارا لیتے ہیں، اس کے ذریعے اولاد ہوتی. اب اولاد ہو گئی، جامعہ سلفیہ میں جا کے بہت بڑا علامہ فہامہ بن گیا. اب آ کر مسلح پر کھڑا ہو گئے، اس کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں؟ قرآن حدیث میں دکھاتا ہو گے، دکھائے گا. ایسے بہت سارے مسائل. ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں؟ انٹرنیٹ پر اور ٹیلی فون سے جو شہادت چاند کی آتی ہے مانی جائے گی کہ یہ نہیں؟ جب یہ مسئلے آج کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ مسئلے قرآن حدیث کے ٹائم ہوتے نہیں. تو آج کا مفتی اس کو بتائے گا کہاں سے؟ اس لیے 4 چیزیں ہیں، 4: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. مسئلہ پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا، جب وہاں نہیں ملے گا تو کہاں دیکھیں گے؟ اچھا، حدیث میں بھی نہیں ملا تو حدیث میں کب ملتا؟ حدیث میں کب ملے گا؟ پوسٹ مارٹم کروانا دکھاؤ حدیث میں. بینک سے بیان لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ بینک والے
ایوری ون ٹائم لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ دکھاؤ حدیث میں. اچھا وہاں نہیں ملا پھر کیا کرے گا؟ تو دوسرے درجے میں اجماع، تیسرے درجے میں اجماع امت کا عملی تواتر کیا ہے؟ وہاں بھی نہیں ملا تو اس دور کے فقہا، اہل علم، پڑھے لکھے علماء، جیسے ہمارے یہاں ایوری ون ٹائم فقہی سیمینار ہوتا ہے اور اس سیمینار میں موجودہ مسائل کو، فار ایگزامپل بلڈ ڈونیٹ کرنا کہتا ہے. اب یہ نہ تو قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. اب یہ مسئلہ آج کا ہے تو آج کا مفتی امام اعظم کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہاں یا نہ کا جواب دیتا ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، یہ مسئلہ آج کا ہے تو آج کا مفتی بیان کرے گا. ہمارا مفتی تو بیان کر دے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس مسئلے چار جگہوں سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کا مفتی کیسے ثابت کرے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن حدیث پہ عمل کرنے کا، تو آپ ان سے ہر مسئلہ قرآن حدیث ہی سے پوچھو. ان کے بہت بڑے مولانا صاحب تھے، مولانا صاحب وہ تقریر کرنے تو فضیلت الشیخ صاحب کا پیٹ العلوم بہت بڑا تھا. اب ماشاء اللہ داڑھی ان کی چھاپک سے ہوا، ناک سے نیچے جا رہی تھی، بیچارے رکھنے کے بعد بھول گئے کاٹنا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جا کہاں رہی. تو میں تو اکثر سوچتا تھا یا اللہ جب یہ استنجا کے لیے جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ میں لوٹا ایک میں ناڑا، تو ان کا داڑا کون سنبھالتا ہو. ایک گاؤں میں گئے تقریر کرنے کے، تقریر کرنے گئے تو اب ان کے جو پیٹ العلوم میں بڑی آنتیں چھوٹی آنتوں کو کھا رہی تھی، مطلب ان کو بھوک لگ رہی. تو اپنی شاگردہ سے فرمایا بیٹی گھر میں کچھ ہے ذرا سنو غور سے. قرآن حدیث کرتے نا، آج ان حرام زادوں کا سارا نشہ اتار دوں. میں صرف جھوٹا دعویٰ کرتا ہوں، صرف جھوٹا دعویٰ. بغیر ہڈی کا گوشت منہ میں اپنے آپ چلا جاتا ہے. آپ نے لائٹ ہی میری طرف کر دی. اب گئے صاحب، جانے کے بعد بھوک لگ گئی تو شاگردہ سے کہا بیٹا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو شاگردہ نے کہا حضور گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس ایک گلاس دودھ ہے، ایک گلاس دودھ ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. دودھ پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی. جلدی کرو، سوال کے سوال. ٹھیک ہے چلو چھوڑ دو. لوگ بھی کیا مینڈی کے سر کے، ایک مینڈی کھڈے میں گری تو ساری گر گئی. وہ ایک وہاں لائٹ لگانے کا تو سب اس کو دیکھ رہے کون سا نیا کام کر رہا ہے. عجیب آدمی ہے. ڈھنگ سے سنو، صحیح سے سنو، نہیں تو میں بول رہا ہوں کچھ اور تم صبح جا کر بھوکو گے کچھ، پھر ویسے پھر میری تقریریں بند ہو رہی ہے حیدرآباد. میں بول رہا ہوں جامعہ سلفیہ تو آپ دوسرا کچھ جامعہ سن لیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا شیخ الحدیث صاحب چلے گئے، ان کو لگ گئی بھوک تو مریدہ سے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ تو مریدہ نے مقلدہ بولی حضور کچھ نہیں ہے گھر میں، بس ایک گلاس دودھ ہے. تو بولے وہی لے آؤ. بولی حضور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مچھر گرا. تو بولے وہ کیا ہے، نکال کے پھینک. بولے حضور لنگڑا مچھر ہے. بولے لنگڑا ہو کہ ٹنڈا ہو اس میں کیا کرنا، نکالو پھینکو لاؤ. اس نے کہا ایسے کیسے حضور، آپ تو کہتے ہیں کہ ہر بات قرآن حدیث میں دیکھنا چاہیے. اب حدیث میں لکھا ہے کہ کھانے میں اگر مکھی گرے تو ڈبا کے نکالو. اب مچھر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اب اس میں مچھر گرا ہو تو پہلے آپ حدیث سناؤ تبھی میں آپ کو دودھ دوں. اب شیخ الحدیث صاحب کے اوپر بازی الٹی ہو گئی، پریشان ہو گئے. چلا یہ کہ ہم جس کو حدیث سکھا رہے تھے وہ آج ہم کو حدیث کے نام پر کھانا دینے کو تیار نہیں ہے. اب حدیث سناؤ تو کھانا ملے گا. ان کی مقلدہ کہہ رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز حدیث قرآن میں دیکھو. اب یہ بتاؤ دودھ کے گلاس میں لگڑا مچھر گرا ہے، اب وہ مچھر نکال کر دودھ پینا چاہیے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ جب مکھی گرنے کے بارے میں ہے تو بولے ایسا ہے بیٹا، کہیں کہیں ہم لوگ حنفی لوگوں کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں. دیکھو حدیث میں کیا ہے، مکھی گرے تو ڈبا کر نکالو.
کھانے پینے کی چیز اچھی ہے، خراب نہیں ہو. حدیث میں صرف مکھی کا ذکر ہے. ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا خراب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی رگوں میں خون جو ہے وہ دوڑتا نہیں ہے، وہ گردش نہیں کرتا ہے. اس کے رگوں میں جو خون ہے وہ جامد ہے، ساکت ہے، رکا ہوا ہے. اور ایسا ہی خون مچھر کی رگوں میں بھی ہے، ایسا ہی خون یہ لائٹ کے کیڑوں میں بھی ہے، ایسا ہی خون جوڑوں کے اندر بھی ہے. لہذا ان میں سے جتنے کیڑے مکوڑے گرے اسے نکال دو، کھانے پینے کی چیز خراب نہیں ہوئی. حدیث میں صرف ایک بات کا ذکر ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ہے کہ انہوں نے مسئلے کے تمام پہلو کو بیان کر کے اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی کر دی. ارے ہم حنفی تو عمل کریں گے، ہم تو لنگڑا بچہ نکال کے دودھ پیئیں گے، لیکن تمہارا شیخ الحدیث دودھ پیے گا کیسے؟ اس لیے کہ حدیث میں لکھا نہیں ہے لعنت بھیجو اس مذہب پہ جو ایک لنگڑے مچھر کے سامنے دم توڑتا ہے، اور حنفی مذہب کو قبول کرو جس میں قیامت تک کے لیے امت کے تمام مسائل کا حل ہو. اس پہ نعرہ نہیں مارتے. عشق و محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ. ابو حنیفہ رضا، ابو حنیفہ رضا. حضرات آپ دیکھو، یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن حدیث پہ عمل کرنے کا. ان کے مطابق قرآن حدیث میں پورا دین ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ قرآن حدیث میں پورا دین نہیں ہے. لیکن حضرت معاذ بن جبل کا کیا کرو گے؟ یہ مشہور حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں. سرکار کی ایک عادت تھی، جب کسی کو باہر روانہ کرتے تو اسے گھوڑے پر بٹھاتے، خود پیدل چلتے، اسے نصیحتیں کرتے. حضرت معاذ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو ہے. اللہ کے نبی نے معاذ کو بھیجا یمن کی طرف، تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہے معاذ جب تو یمن جائے گا تو فیصلے کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا. سرکار کی نگاہ نبوت سے قربان جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملا تو، بہت سارے مسئلے کا حل قرآن میں ہے نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی سنت سے تمسک کروں گا. نبی نے فرمایا اگر میری حدیث میں نہ ملا تو، فرمایا اجتہاد کی رائے اے اللہ کے رسول پھر میں قیاس کروں گا اور حق بات تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. اللہ 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 کے نبی کو کہنا چاہیے اے بدعتی مدینے واپس چل، تو قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کرے گا. اے بدعتی واپس چل. نہیں، اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرا رسول اس بندے سے خوش ہے جسے تو نے اس بات کی توفیق بخشی، جسے تو نے اس بات کی توفیق بخشی کہ جو خدا اور رسول کو خوش کرنے والا کام کر رہا ہے، یعنی قرآن حدیث اور مجتہد کا قیاس کرنا، یہ اللہ و رسول کو خوش کرنے والا کام ہے. لیکن قیاس کرے گا کون؟ مجتہد. قیاس کون کرے گا؟ اب مجتہد نے اگر غلطی کی تب بھی ہم، یہ لوگ بولتے نا چار امام چاروں کے حق ہوتے، ارے ایک ہی نہ حق ہوں گے. امام ابو حنیفہ ایسے ہاتھ مانتے، امام شافعی ایسے ہاتھ مانتے. اچھا بتاؤ چاروں حق ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے ایسے کیسے حق ہوتے؟ ایک ہی حق ہوتا. ان گدھوں کو یہ نہیں معلوم کہ حق کبھی کبھی 1 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے. جتنے انبیاء آئے حضرت آدم سے رسول اللہ تک، سب کے سب حق تھے کہ کوئی ناحق پر بھی آئے؟ سب کے سب حق پر تھے نا. یہ تو کہتے حق ایک ہی ہوتا، آپ کو حق 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے. جتنی آسمانی کتابیں آئی سب حق ہے کہ نہیں ہے؟
اسلام میں مسلمانوں کی دو حیثیت ہے، ایک مجتہد کی، ایک مقلد، تیسری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا تو مسلمان مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ یہ 4 امام مجتہد تھے اور بعد کے سارے مسلمان ان کے مقلد ہیں۔ اب کوئی مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا ہے، مجتہد مطلق پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ 1200 سالوں سے امت نے ان 4 پلرز آف اسلام کو، اسلام کے ان کھمبوں کو اپنا امام مان لیا ہے اور پوری امت کا اجماع ہو گیا۔ اور مقلدین میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مجددین، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں۔ مقلدین کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہو گیا ان 4 ائمہ کی امامت پر۔ اور قرآن نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے سے کٹ کر راستہ چلے ہم اسے چلنے دیں گے، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ حیدرآباد میں لے لو کہ حیدرآباد میں 400 حنفی مسجدیں ہیں تو ان کی 4 مسجدیں ہیں۔ کریم نگر چلے جاؤ ان کا پتہ نہیں، نظام آباد چلے جاؤ ان کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں۔ یہ حیدرآباد میں تھوڑے تو بمبئی میں تھوڑے، بمبئی میں تھوڑے تو بنگلور میں تھوڑے، ہے بھی اتنے چیچک کے نام کی طرح یہاں وہاں پہلے ہیں۔ اور دعویٰ دیکھو کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ اہل حدیث ہونے کا ان کا دعویٰ فضول ہے۔ اگر یہ واقعی اہل حدیث ہے تو آج کے دور کے جو جدید مسائل ہے، انٹرنیٹ پر نکاح کرنا، فون پر نکاح کرنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، لائف انشورنس کروانا، بینک سے سود لینا، یہ سارے مسائل یہ قرآن حدیث سے دکھا دے نہیں دکھا سکتے۔ ان کو فقہ حنفی کا سہارا لینا پڑے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے مسائل گھر سے نہیں بتائے۔ جب مسئلہ ان کو قرآن میں نہیں ملا تو انہوں نے کہا دیکھو حدیث میں نہیں ملا تو پھر کیا کیا؟ ہاں جی ایسا بہت معلومات ہے بھیا، خاموش ہو میرا چپ ہوتے۔ امام اعظم کو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملا تو انہوں نے صحابہ کے عمل میں دیکھا، وہاں نہیں ملا تو ضعیف حدیث کو دیکھا، وہاں بھی نہیں ملا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے قیاس کیا۔ اور قیاس کرنے کا حق صرف مجتہد کو ہے۔ قیاس سنو، ہم تقلید کرتے کہاں ہیں؟ تقلید ہم مبہم مسائل میں کرتے ہیں، غیر واضح مسائل میں کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے یہ ماننے کے لیے تقلید نہیں کی جائے گی، رسول اللہ اس کے رسول ہے یہ ماننے کے لیے تقلید نہیں کی جائے گی، سرکار آخری نبی ہے یہ ماننے کے لیے تقلید نہیں کی جائے گی، نماز 5 ہے یہ ماننے کے لیے تقلید نہیں کی جائے گی۔ تقلید وہاں کرتے ہیں جہاں حدیث میں 2 طرح کی باتیں ہو یا قرآن میں 2 طرح کا ارشاد ہو۔ اب کون سا ارشاد صحیح ہے، کون سا ارشاد درست ہے، اس میں سے ہم کسی ایک امام کو فالو کرتے ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے ان کے معنی کو لیتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ مجتہد جب قیاس کرتا ہے تو اس کا قیاس اگر غلط ہو تب بھی اسے نیکی، اور اگر قیاس صحیح ہے تب تو ماشاءاللہ اسے 2 نیکی۔ اور قیاس کرنا ناجائز حرام کام نہیں ہے، بلکہ انبیاء نے بھی قیاس کیا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں ایک بڑی نیک پرہیزگار عورت، اس کے ساتھ ایک خادمہ تھی۔ وہ خادمہ ہمیشہ اس سے جلتی تھی کہ یہ رات کی نماز پڑھتی ہے، نہ خود شادی کرتی نہ میری شادی ہونے دیتی ہے، اب ایسا کیا کروں کہ یہ بدنام ہو جائے اور مجھے اس سے چھٹی مل جائے۔ تو اس نے ایک دن جب وہ سجدے کی حالت میں تھی، اس کے پچھلے حصے میں کپڑے پر انڈے کی زردی لگا دی اور پورے گاؤں میں شور کر دیا یہ جو عبادت گزار عورت ہے یہ جھوٹی مختار ہے، مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، اگر دیکھنا ہے تو دیکھو مرد کا مادہ منویہ اس کے کپڑے پر پایا گیا۔ اللہ اللہ، وہ پارسا عورت پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ آیا، حضرت سلیمان کے والد ان کی بارگاہ میں معاملہ آیا۔ حضرت داؤد نے کہا تو اتنی نیک پرہیزگار بنتی ہے اور تیری حالت یہ ہے، چل تجھے سزائے موت دی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں، کہا نہیں ابا
یہ زیادتی ہوگی. ایک طریقہ ہے کہ یہ جو اس کی خادمہ ہے یہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. حضرت داؤد نے کہا وہ کیسے؟ حضرت سلیمان نے کہا ایک کام کیجیے، آگ جلائیے اور کپڑے کو آگ کے اوپر رکھیے، اگر یہ جم گیا تو انڈا ہے، پھیل گیا تو مد کا مادہ پرمیا ہے. آگ جلائی گئی، کپڑے کو اوپر رکھا گیا، وہ جم گئی تھی. حضرت سلیمان نے کہا حضور یہ انڈا ہے، یہ انڈے کی زردی ہے، اگر بتاؤ قیاس کرنا حرام ہوتا تو اس زمانے میں ایک عورت کی جان چلی جاتی یا نہیں جاتی؟ انبیاء کرام نے بھی قیاس کیا ہے، صحابہ نے بھی قیاس کیا ہے. قیاس کرنے کا حکم قرآن و حدیث سے ہے، لیکن قیاس کرے کون؟ قیاس وہ کرے جو اہل ہو، لائق ہو، مجتہد ہو. آج کل کا جاہل، کالج کا پڑھنے والا، جوکر نائٹ کو فالو کرنے والا، جسے اگر عربی زبان والی کتاب دی جائے تو ایک سطر نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسے لوگوں کو قیاس کرنے کا حق نہیں ہے. ایسے لوگوں کو قیاس کرنے کا حق نہیں. نام رکھ لیا اہل حدیث. آپ کو معلوم ہے اہل حدیث کہتے ہیں کس کو؟ سنیے، اہل حدیث اور اہل قرآن یہ دو نام کسی جاہل فرقے کے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے دو علمی طبقے کے نام. مسلمانوں کے دو علمی طبقے کے نام. اہل قرآن اسے کہتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو کاغذ پر منتقل کیا، قرآن پر اعراب لگائے، قرآن کی 7 سیرتوں کو جاری کیا، قرآن کریم کو حروف قریش سے باقی رکھا، قرآن کی تفسیریں لکھی، قرآن کے ایک لفظ کے کئی معانی بیان کیے، قرآن کریم کا ترجمہ کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھایا. اس علمی طبقے کا نام اہل قرآن ہے. اہل قرآن کسی جماعت کا نام نہیں ہے. اسی طرح اہل حدیث اس جماعت کو کہتے ہیں. محدثین کی جماعت کا نام اہل حدیث ہے، جنہوں نے علم حدیث کی تدبیر کی، حدیث کی سند کو کھنگالا. حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، حسن کی غیر ہی ہے، حسن کی ذات ہی ہے. حدیث کیا ہے اس کی قسم معلوم کی، حدیث کو پڑھا، حدیث کو پڑھایا، حدیث کی کتابوں پہ شرح لکھی. جنہوں نے علم حدیث پر کام کیا ان کو اہل حدیث کہتے ہیں. لیکن آج اہل قرآن اور اہل حدیث کون؟ رکشہ چلانے والا، پکوڑی چلنے والا، کالج کا پڑھنے والا، کھڑے رہ کے کودنے والا، یہ لوگ اہل قرآن اہل قرآن اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے دو علمی طبقوں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اور رہی جنت میں جانے والی جماعت، سواد عالم امت کا بڑا گروہ، تو صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے، ان کا نام کیا ہے؟ تفسیر در منصور اور المستصفیٰ میں امام غزالی رحمہ اللہ اور علامہ عبد الکریم شہرستانی الملل والنحل میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت. کیا نام ہے؟ اہل حدیث کو نہیں فرمایا اللہ کے نبی، اہل حدیث کو نہیں فرمایا. آپ تو اہل حدیث ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں. یہ حدیث قرآن کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں. خدا کے لیے ہوش میں آؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ بہت قابل ہیں؟ ارے یار یہ لوگ دکھتے قابل ہیں. چائنا کا موبائل دیکھا ہے؟ 8 اسپیکر، بجے تو ڈی جے فیل، لائٹ کیا چلی تو چاند تک، نہیں تو دکان والا بولتا پیچھے موٹر لگتی. کتنی بار میں نے سمجھایا سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا. ان کے صرف ٹائٹل بڑے بڑے، فضیلت الشیخ، سماحت الشیخ، حفظہ اللہ. معلوم پڑتا بہت قابل ہے، کچھ بھی نہیں قابل، ایک نمبر کے کھاون ہے، کچھ نہیں آتا جاتا. چلو آپ کو میں بہت علمی نقطے دے رہا ہوں، دو سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ان سے پوچھو، جاؤ ان کے پاس، ڈرو مت، ڈیفینس مت کرو، اٹیک کرو. ڈرتے کیوں؟ ہم ہیں نا اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹو گائے. ارے ہم ہیں نا یار، کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان کے پاس جاؤ، ان سے کہنا ٹھیک ہے آپ اہل حدیث. حدیث بولے تو کیا بولیں گے؟ 4 چیز کو بولتے ہیں. جو رسول اللہ نے کہا وہ حدیث، جو رسول اللہ نے کیا وہ حدیث،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف میں بال ایسے تھے، دانت ایسے تھے، آنکھ ایسی تھی، کان ایسے تھے نبی کے، حدیث نبی کے سامنے کسی صحابی نے کام کیا، نبی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں، حدیث. اب ان کو کہنا کہ اسی بات کو حدیث بولتے، ذرا حدیث میں دیکھو. خدا کی قسم قیامت تو آئے کہ کبھی یہ حدیث کی تعریف حدیث سے نہیں دیکھا. تقلید کو صرف بولتے نا، اور دعویٰ کیا کرتے؟ بخاری مسلم بخاری مسلم. کیا امام بخاری نے ڈائریکٹ کہا قال رسول اللہ نے فرمایا؟ نہیں. امام بخاری کہتے میں نے اپنے استاد حمیدی سے سنا، انہوں نے یحییٰ بن معین سے سنا، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے علقمہ سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا. اچھا، امام بخاری کی بخاری میں جتنی حدیث ہے یہ پوری کے پوری تقلید کی برکتوں سے جمع ہے. اب امام بخاری جن سے حدیث لیتے ہیں اگر ان سے یہ کہے میں کیسے مان لوں کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حدیث ہے، تو امام بخاری کبھی بخاری نہیں لکھ پاتے. امام بخاری نے تقلید کی تبھی بخاری شریف لکھی گئی. امام بخاری نے تقلید کی. بخاری میں جتنی حدیث ہے، اچھا بخاری کے اندر 9082 حدیث ہے. کتنی ٹوٹل؟ اب یہ 9082 حدیثوں میں سے کچھ صحیح ہے کچھ ضعیف. تو جو صحیح ہے اس کو صحیح اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا، جو ضعیف ہے اس کو اللہ نے ضعیف کہا کہ رسول اللہ نے ضعیف کہا. کتنے کا؟ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تو تقریر کے بعد ایک بہت بڑے علامہ صاحب تشریف لائے. علامہ بالالف سے، الف سے علامہ تشریف لائے. بولے مولانا آپ لوگ امام کے پیچھے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا. بولے کہاں ہے؟ میں نے حدیث پڑھا. حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. سنن نسائی کی حدیث ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو. پھر میں نے بولے مولانا یہ حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو امام مسلم نے صحیح لکھا ہے. بولے امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا ہے. تو میں نے کہا ایک بات بتا، جب بخاری مسلم میں جھگڑا ہو جائے تو ایسا کہیں لکھا ہے کہ مسلم کو چھوڑ کر غیر مسلم کے ساتھ ہو جائے؟ ارے بھائی بخاری مسلم میں اگر حدیث کو لے کر جھگڑا ہو جائے تو ایسا لکھا ہے کہ امام مسلم کو چھوڑ دو بخاری کا ساتھ پکڑے. تو بولے مولانا لیکن امام بخاری بڑے ہیں. تو میں نے کہا امام بخاری خود ہی بہت بڑے ضعیف ہیں. بولے مولانا قیامت آ جائے گی آپ امام بخاری کو ضعیف کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ثابت کرتا ہوں امام بخاری ضعیف ہے. بولے مولانا سوچ سمجھ کے بولیے. میں نے کہا الحمدللہ پورے ہوش و حواس میں بول رہا ہوں. بولے کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا. امام بخاری انسان نہیں ہے. بولے ہے. تو میں نے کہا اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. امام بخاری ضعیف نہیں تھے. بولے ارے وہ تو دوسرے معنی کا ضعیف ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ بھی تیسرے معنی کا ضعیف ہے. بخاری اور مسلم میں اگر کسی حدیث میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں محدث ہے، دونوں مجتہد فی الحدیث ہے. تو جہاں ہم کسی ایک کو فالو کریں گے جائز ہے. بہرحال بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں اگر وہ صحیح ہے تو وہ امام بخاری کے قیاس کے بنا پر صحیح ہے. اگر وہ ضعیف ہے تو امام بخاری کے قیاس کے بنا پر ضعیف ہے. بخاری کے حدیث صحیح و ضعیف ہونے کا فیصلہ کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ تقلید کرتے ہیں. اچھا سنو، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون؟ کیا بولنا، حیدرآباد کے لوگ ذرا سمجھتے کم جی. مرشدان حضرتان دماغ خراب کر دیے کیا؟ نہیں بولتا مرشدوں پہ یار. مرشدوں نے حضرتوں نے بڑا دماغ خراب کر دیا. اتنا نہیں معلوم اسلام کے پہلے خلیفہ کون؟ ارے سینہ ٹھوک کے بولو نا حضرت ابو بکر صدیق. کوئی رافضی بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی تبررائی بیٹھا ہوا ہے جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے افضل کہتا ہے؟ اور اگر وہ کہتا ہے تو ہماری جوتی کے نوک پر، ہماری جوتی کے نوک پر. سنو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر آ رہے ہیں. راستے میں ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی آج میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ جب میدان محشر قائم، لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جاؤ میری امت کو پل سے پار لگاؤ. تو آپ پل سے پار لگا رہے ہیں.
تو حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے میرے آقا، خدا کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا، یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن تھوڑا زیادہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی پل سے اسی کو پار لگانا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی حیدرآباد کے مرشدوں اپنے دماغ کا علاج کر لو اور رافضیوں کی بولی مت بولو۔ جو ابو بکر صدیق سے علی کو افضل کہے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی قسم سنی ہونے کے لیے ضروری ہے حضرت ابو بکر اور عمر شیخین کو افضل کہے۔ سنو، خود شیعوں کی کتاب ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین کے صفحہ نمبر 103 پر لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ میں اسے آج جو لوگ سینہ پیٹتے تھے محرم میں، خدا کی قسم یہ علی کے ایک ہی کوڑے میں چلے گئے ہوتے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے۔ وہ علی جن کے تلوار کی نوک سے پورا خیبر اتر گیا، اگر یہ علی کے زمانے میں ہوتے تو ایک ہی کوڑے میں پوری قوم کا کام ہو جاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے اسے میں 80 کوڑے ماروں گا۔ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اچھا ان کو پہلا خلیفہ سنی بریلوی مانتے ہیں اور دیوبندی وہ بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث وہ بھی مانتے ہیں۔ ان کو کہنا ذرا یہ بتاؤ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے قرآن میں ہے کہ حدیث میں؟ وہ پہلے خلیفہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد صحابہ جمع ہے۔ غور کرو، یہ لوگ اماموں کے قیاس کو شرک کہتے ہیں، تقلید کو حرام کہتے ہیں، اور پھر صحابہ بزرگان دین کے طریقے پر چلنا غلط بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، نبی نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق مسجد میں آئے اور کہا اے لوگوں سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تو ہم نے سرکار کی ظاہری حیات میں ابو بکر کے پیچھے 17 نمازیں ادا کی۔ کتنی؟ تو جب ابو بکر رسول اللہ کی ظاہری حیات میں ہماری نمازوں کے امام تھے تو نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہمارے امام ابو بکر ہی ہوں گے، یہ کہہ کر حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کو دیکھا دیکھی ان کی تقلید میں سارے صحابہ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا۔ حضرت ابو بکر کے پہلا خلیفہ ہونے پر غیر مقلدوں قرآن اور حدیث سے ایک دلیل دکھا دو۔ میں صبح 11 بجے تک حیدرآباد میں ہوں، اگر تم واقعی میں تمہارے نطفے میں خرابی نہیں ہے اور تم نے ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ پی کر تم پلے بڑے نہیں تو کل تک ثابت کر دو کہ ابو بکر صدیق کی خلافت حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں، ابو بکر صدیق کی خلافت تقلید کی برکت سے ثابت ہے۔ یہ تقلید کی برکت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے، لیکن ہم تو مانیں گے، ہم تو مقلد ہے۔ تم کیسے مان رہا؟ تم تو غیر مقلد۔ اور ایک بات بتاؤ، آئیں گے آپ کے پاس بڑے بھولے بن، بھائی اگر پروگرام روکنا ہو تو مجھے اشارہ کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی چلنے دوں نا، ابھی تو 11 ہی بجے ہیں۔ سنیے، حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تقلید کی برکت سے۔ اسی طرح حضرت عمر کی خلافت کی بھی قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی خلافت بھی تقلید کی برکت سے۔ مسلمانوں، تقلید کی برکت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ لونے لپاچی آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، لہذا 2 چیزوں پہ چلو، 2 چیزوں پر چلو، قرآن حدیث۔ تقلید شرک ہے، تحقیق کرو۔ تحقیق کرنے کا کس کو بولتے ہیں؟ اسکریپ کا کام کرنے والے کو۔ یہ بیچارے کو کیا ٹھیکلا لینا آتا؟ اس کو تحقیق کرنے بولتا؟ بتاؤ یار، دین کو کتنا مذاق بنا دیا ان لوگوں۔ اچھا ان سے پوچھو کہ اگر تقلید شرک ہے تو کیا تم نے کبھی تقلید نہیں کیا؟ پہلے سوال کریں گے نا، سوال
بولے گا بالکل نہیں کیا، سینہ چوڑا کر کے بولے. تو اس سے ایک ہی بات پوچھو، تقلید مطلب کیا؟ آ رہا سمجھ میں؟ کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بنا، دلیل ہوتی ہے مانگنا، پوچھے بنا اس کی بات مان لینا، یہ سمجھ کر کہ یہ بڑا ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو، مولانا سے پوچھتے ہو حضرت یہ مسئلہ، وہ بتاتے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ منہ زوری کرتے. کہاں لکھے والا ہے؟ تو پھر وہ بولے کہ جب تو اتنا لائق فائق ہے تو خود ہی کتاب میں دے دے. نہیں، آپ مان لیتے بھائی عالم نے غلط کیوں بتائے. ایسا ہی ان کے لوگ بھی ان کے علماء سے پوچھتے. ایسا نہیں کہ ان کی جماعت میں سب عالم ہیں، ان کے لوگ بھی ان کے علماء سے مسئلے پوچھتے. ایسا تو نہیں کہ جو غیر مقلد پیدا ہوتا ہاتھ میں بخاری اور مسلم لے کر پیدا ہوتا اور ڈائریکٹ اسٹڈی کرنے لگتا ہے بخاری مسلم کی. ایسا تو نہیں ہے. اب ان سے پوچھو تم تقلید کرتے نہیں کرتے؟ تقلید مطلب کیا؟ کسی کی بات کو دلیل پوچھے بنا ماننا، یہ تقلید. یہ کہیں گے ہم نہیں کرتے. پھر بتاؤ حیدرآباد کے غیر مقلدوں، تم اپنے باپ کو باپ تحقیق کر کے کہتے ہو یا تقلید کی بنا پر کہتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اچھے سے سمجھا. ان سے پوچھو کہ تو تیرے باپ کو باپ کیسے مانتا ہے؟ ڈی این اے کون ہے تیرے باپ؟ تم مجھ سے کہتا تقلید مت کرو، تحقیق کرو. تو پہلے تحقیق کس کے کی جاتی ہے؟ اپنے نسخے کی. حلالی ہے یا حرامی؟ حیدرآباد کے غیر مقلدوں نے اپنے نسخے کی تحقیق کی، ہم حلالی ہے یا حرامی. اچھا، دنیا میں جتنے بچے ہیں جب بولنے لگتے ہیں ماں کہتی بیٹا یہ تیرا باپ، تو بیٹا ماں کی بات سن کے باپ کو باپ مانتا ہے. اب کوئی غیر مقلد بیٹا بولے نہیں میں نہیں مانوں گا، ثبوت تو یہی میرا باپ ہے. ماں بولیں گے نکاح ہوا تھا. تو نکاح ہونے سے کیا ہوتا؟ نکاح ہونے سے میں اس کا بیٹا تھوڑی ہوا. ماں بولے گی بیٹا دو گواہ تھے، دو گواہ اندر تھوڑی آئے تھے کمرے میں. نہیں، مجھے ثبوت دو میں اس کا ہی بیٹا ہوں. ماں بولے گی بیٹا نکاح نامہ. تو نکاح نامے سے کیا ہوتا؟ ارے بھائی میں پیدا کیسے ہوا اس بنا پر میرا باپ، آپ اس کو کہہ رہی ہوں کہ میرا باپ ہے، تو میں کیسے مانوں یہ میرا باپ ہے؟ حیدرآباد میں جتنے اہل حدیث ہیں پہلے وہ اپنے باپ کی تحقیق کرے کہ ان کے باپ کو وہ باپ ماں کے کہنے پر کہتے ہیں یا ڈی این اے ٹیسٹ کی بنا پر کہتے ہیں. اب اگر ڈی این اے ٹیسٹ کی بنا پر کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. اگر ڈی این اے ٹیسٹ میں نکلا کہ یہ تیرا باپ ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ڈی این اے رپورٹ نہیں کروایا اور صرف ماں کے کہنے سے باپ کو باپ کہتا ہے تو گدھے سب سے پہلے تو تکلیف تو خود کر رہا، تکلیف تو خود کر رہا. اب ایسا تو نہیں کوئی نہ کوئی تو باپ ہوگا ہی ان کا. گوگل سے تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئے ہوں گے یہ لوگ. ارے کوئی نہ کوئی تو باپ ہوگا ہی. تو پہلے اپنے باپ کی تحقیق کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن حدیث کا نام لے کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے. سن لو، دین اعتماد کا نام ہے، بھروسے کا نام ہے. دین میں اپنے بڑوں پر بھروسہ کرنا سکھایا جاتا ہے. آپ نماز میں پڑھتے نہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. دیکھو قرآن ہمیں تقلید کرنا سکھا رہا ہے. اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، مجددین پر، اولیاء کاملین پر، سلف صالحین پر. قرآن ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی دعا کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم خوش ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور ہمیں قرآن نے تقلید کا حکم دیا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، بولے مولانا آپ تقلید کرتے؟ میں نے کہا جی ہاں کرتا ہوں. بولے آپ کے امام کا نام قرآن میں ہے کیا؟ میں نے کہا یہ بتا تیری شادی ہوئی؟ بولے ہاں ہوئی نا. میں نے کہا کس سے؟ بولے عورت سے. میں نے کہا تیری عورت کا نام قرآن میں ہے؟ بولے مولانا کیسی بات کرے، عورت کا نام قرآن میں کیوں آئے؟ قرآن میں تو صرف نکاح کا حکم ہے کہ نکاح کرو. میں نے کہا گدہ الذی گھامڑ کہیں کے اپنا دماغ. قرآن میں اگر یہ ہے کہ نکاح کا حکم ہے عورتوں سے نکاح کرو، عورتوں کے نام تو نہیں ہے نا. تو قرآن میں ایسے ہی وہ اولی الامر منکم فقہا کی تقلید کرو، ان کا نام تھوڑی آئے گا. قرآن نے ہمیں تقلید کرنے کا حکم دیا اور ہم تقلید کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی. میرے بزرگوں اور دوستوں، امام اعظم ابو حنیفہ سرکار غریب نواز کا آپ کچھ بنا رہے نا 805 سال کا، یہ بھی ان کے متعلق. یہ بھی امام اعظم کے بارے میں سمجھو، جانو
چھوٹے چھوٹے حضرتوں کا، مرشدہ کا، ولیاں کا، حضرتاں کا عروس کرتے، امام اعظم کا نہیں کرتے۔ امام اعظم کا وصال کب ہوا؟ 2 شعبان کو۔ کب؟ 1287 سالہ عرس ہوگا ابھی امام اعظم ابو حنیفہ کا، جو آنے والا 1287 سال، ہجری 70 میں پیدا ہوئے۔ 70 صحابہ کی زیارت، خیر القرون کا زمانہ پایا۔ نبی فرماتے آپ اس مسلمان کو نہیں چھوئیں گے جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی صحابہ کو دیکھا۔ امام اعظم نے 70 صحابہ کی زیارت فرمائی۔ امام اعظم اس امت کے پہلے شخص ہیں، اللہ دین بھیجنے والا، رسول اللہ دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے۔ امام اعظم اس امت کے پہلے شخص ہیں دین کو لکھوانے والے۔ اگر امام اعظم نہ ہوتے تو یہ دین لکھا ہوا نہ ہوتا، یہ دین لکھا ہوا نہ ہوتا۔ امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل سے نوازا تھا کہ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ کسی ماں نے انبیاء اور صحابہ کے بعد ابو حنیفہ سے بڑا عقل مند پیدا نہیں کیا۔ انبیاء اور صحابہ کے بعد ابو حنیفہ سے بڑا عقل مند پیدا نہیں کیا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے خوف خدا سے 20 سال تک سب سے ٹوپی نہیں اتاری، آج ننگے سر نماز پڑھنے والا امام اعظم پہ انگلی اٹھا۔ اور یہ لوگ تو اتنے بدماش ہے، کیا کریں گے معلوم؟ قرآن حدیث میں نہیں ہے 20 رکعت کرا، قرآن حدیث میں نہیں ہے میلا، قرآن حدیث میں نہیں ہے انگوٹھے ٹومنا، قرآن حدیث میں نہیں ہے فلاں چیز کرنا، فاتحہ کرنا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے کر کے دین سے نکال رہے، دین کو شارٹ کٹ کر رہے۔ اب لوگ بھی سوچتے ہیں جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو عمل کر کے فائدہ ہی کیا؟ ایک عورت تھی، اس کو دل میں پرابلم ہوا، ہارٹ کا پرابلم ہوا، اب وہ بیچاری گئی ڈاکٹر کے پاس۔ اب وہ ڈاکٹر بھی ان کی طرح ہی محدث تھا، جیسے یہ محدث ہے ادھورے، ویسے ہی وہ ادھورا ڈاکٹر تھا بیچارا۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے دل میں پرابلم ہو رہی ہے، ہارٹ میں پرابلم ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بتاؤ تم کو کس نے کہا عورتوں کو دل ہوتا ہے؟ تم سے کس نے کہا عورتوں کو دل ہوتا؟ عورت نے کہا حضور دل نہیں ہوتا۔ ارے بولے بالکل نہیں ہوتا، عورتوں کو دل ہی نہیں ہوتا۔ پھر عورت نے کہا درد بولے، ارے وہ گیس کا درد ہوتا، عورتوں کو دل تھوڑی ہوتا، وہ بھی خوش۔ ارے واہ، عورتوں کو دل نہیں ہوتا، میں تو کام کا ڈر رہی تھی کہ مجھے ہارٹ کا پرابلم۔ اس نے یہ کہہ کر بیماری ختم کر دی کہ عورتوں کو دل نہیں ہوتا۔ تو یہ بیچارے ایسے دین کو آسان کر رہے ہیں، تو ہے ہی قرآن حدیث میں، یہ تو ہے ہی قرآن حدیث کے اندر دین کو آسان کر رہے ہیں، لوگ بھی خوش۔ جب قرآن حدیث میں نہیں تو ہم کو عمل کریں، لوگ بھی خوش۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن حدیث کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے زبردست تقویٰ، طہارت، خوف و خشیت عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آج یہ لوگ کہتے ہیں حدیث نہیں جانتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کے دادا استاد عبداللہ بن مبارک، سن لیجئے، کل کو آپ کو واٹس ایپ پہ آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں یتیم تھے، حدیث میں یتیم تھے، وہ حدیث نہیں جانتے تھے۔ اب ایک گدھو، یتیم کا معنی تم نے کیا سمجھا؟ یتیم کا معنی ہمارے یہاں جس کے ماں باپ نہ ہو، بے سہارا لاوارث۔ لیکن یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ، جیسے سرکار کا لقب ہے عبداللہ کا در یتیم، حضور کا لقب ہے نا، عبداللہ کا در یتیم، کیا نبی کے سہارا؟ یعنی عبداللہ کا ایسا بیٹا جس کی مثال اپنے زمانے میں اور صبح قیامت تک اور اس سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ در یتیم، در کے معنی موتی، یتیم معنی اکیلا، یعنی ایسا اکیلا موتی جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کان ابو حنیفہ یتیما فی الحدیث، کہ ابو حنیفہ علم حدیث میں یتیم تھے۔ وہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ علم حدیث میں اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے، ان کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ورنہ امام عبداللہ بن مبارک کو خود امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ بن معین، نام ذہن میں رکھ لو۔ 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں امام یحییٰ بن معین
یحییٰ بن معین کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن انہوں نے جب بھی فتوا دیا امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر فتوا دیا۔ مجھے بتاؤ زمانے قرون کا محدث جسے 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے، اس نے امام اعظم کے قول کے خلاف فتوا نہیں دیا۔ آج یہ 14ویں صدی میں انگریز کی حرامی اولاد جسے ایک حدیث عربی میں پڑھنی نہیں آتی ہے، امام اعظم کے قول کے خلاف کہہ رہا ہے، امام اعظم کے قول کے خلاف کہہ رہا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک نے جو کہا ابو حنیفہ حدیث میں یقین تھے، وہ برائی کے معنی میں نہیں ہے، وہ تعریف کے معنی میں ہے، وہ تعریف کے معنی میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اگر حدیث نہیں جانتے تھے تو ایک بات بتاؤ، بخاری میں سب سے اونچی حدیث کون سی ہے؟ ثلاثیات 22 ہے، کتنی ہے؟ سب سے اونچی حدیث جسے لکھ کر امام بخاری خود فخر کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی محدث کے پاس نہیں ہے، اسی لیے تو اسے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کہا گیا بخاری کو۔ بخاری میں سب سے اونچی حدیث جسے ثلاثیات کہا جاتا ہے 22 ہے، 22۔ مطلب کیا؟ امام بخاری سے نبی کے 20 میں صرف 3 واسطے۔ کتنے واسطے؟ طبع تابعی، تابعی صحابی اور پھر ڈائریکٹ رسول اللہ۔ بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہے، ان میں سے 21 ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایت ہے، شاگردوں سے روایت ہے۔ تم امام اعظم ابو حنیفہ کے علم حدیث کی بات کرتے ہو، میں نے خلوت گراؤنڈ میں کہا تھا کہ امام اعظم کو چھوڑو، اس زمانے میں محدث کبیر کو 70,000 حدیثیں یاد ہے۔ آپ سنو محدث کبیر کو بڑی بات، یہ فقیر کریم حنفی رضوی ما سند و متن کے 40,000 حدیثیں تمہیں سنا سکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور غازی اہل سنت، حضور براعظم اسلام مفتی مہدی کریم حنفی صاحب دلگرا حنفی روحا عطائے امام اعظم کہے بخاری بھی فخر جن پر بندھا ہے ان قاضیوں کے سر پر، تمہاری تقلید ہی کا چہرہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ لوگ کتنی معذلہ اوکھی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے مرجعی تھا، کبھی کہتے حدیث کے خلاف کرتے تھے، کبھی کہتے حدیث نہیں جانتے تھے، کبھی کہتے عربی نہیں جانتے تھے، کبھی کہتے یہ تھے وہ تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا وَلَعْنَ عَاصِفُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا، امت کے چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں گالیاں بکیں گے۔ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ یہ خبیث امام اعظم کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ اس ہندوستان میں معراج ربانی حرامی نے سرکار غریب نواز کو ہجرا کہا، مقنت کہا، اس کی ویڈیو یوٹیوب پر ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے اس گمراہ فرقے سے باز آؤ جن کا مشن ہی رافضیوں کا مشن صحابہ پر پھونکنا، غیر مقلدوں کا مشن ائمہ اربعہ پر پھونکنا، وہ بڑے رافضی یہ چھوٹے رافضی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ان سے دور رہو۔ یہ امام اعظم کے بارے میں جس قسم کی بکواس کرتے ہیں الحمدللہ تقریباً کا جواب ہم نے دے دیا، لیکن آج ایک نئی بات میں آپ کو بتاؤں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہو اور مولانا اکمل آپ نے بھی نہیں سنی ہو، سن لیجیے۔ نہیں بھائی دین بہت بڑا ہے، بہت سے ایسے مسئلے جو ہم کو نہیں پتا، ان کو پتا ہوں گے، ہم کو نہیں پتا۔ وہ تو جو 40 دن کا بیچارہ تکلیف جماعت میں جا کے مفتی بن کے آتا ہے نا، شرک کو ان کی بات الگ۔ ہم کو 18 سال پڑھنے کے بعد بھی سوچ کے بولتے، تو بیچارہ 40 دن میں مفتی بن جاتا، فارم کا انڈا ادھر سے کچا ادھر سے بچہ ہے نا، ادھر سے انڈا ڈالے تو ادھر سے بچہ نکلتا، نہیں تو بیچارے ہمارے یہاں کیا مرغی سیک کے 22 دن کے بعد نکالتے، اور چیل کبے آئے تو ایسے پروں میں چھپا لیتے۔ ایسے ہم کو کوئی گمراہ کرنے آیا تو اعلیٰ حضرت چھپا لیتے، مفتی سنیے، یہ جب آپ کو دکھائیں کہ دیکھو خطیب بغدادی نے امام ابو حنیفہ کو یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمارے امام اعظم ہی کو کہا گیا،
ابو حنیفہ نام کے تاریخ میں 20 لوگ گزرے ہیں. کتنے؟ تو محدثین جب جراح کرتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ نعمان بن ثابت بن زوطہ کوفی پر جراح کی ہے یا کسی اور ابو حنیفہ پر جراح کی ہے. اس کو اچھے سے نقطے کو سمجھ لے. یہ لے کر آتے اور آپ بھی منہ بنا کر دیکھ لیتے اور ہمارے پاس آتے اور پھر یہ کیا کریں گے؟ کتابیں لائیں. دیکھو ہدایہ میں لکھا ہے، دیکھو اس میں لکھا ہے، دیکھو اس میں لکھا. ایک صاحب پینٹ شرٹ پہن کے ہمارے پاس آئے، انگریزی کیپ لگا کر موبائل لے کر. وہ گوگل کے مقلد ہیں. یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں. بولے مولانا کتاب نکالو. کتاب. میں نے کہا کون سی؟ بولے ہدایہ. میں نے کہا ہدایہ نام کی کوئی کتاب نہیں، حرام اور ہدایہ نام ہے کتاب کا نام صحیح ہے. بولے ہاں وہ جو بھی ہے نکالو. بولے اس سے کیا فرق پڑتا؟ نکالو. تو بیچارہ سوچا ہدایہ کو اتنی کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہدایہ. وہ دیکھ کے تو اس کے پسینے نکل گئے. میں نے رکھ دیا. میں نے کہا پہنچ. بولے یہ تو پوری عربی میں، مجھے عربی تھوڑی آتی. میں نے کہا پرابلم کیا؟ بولے پرابلم یہ کہ اس میں گندے گندے مسئلے لکھے. میں نے کہا تو دعویٰ بھی کر رہا اور تجھے آتا بھی نہیں ہے تو کچھ کھول کے دکھا رہا. بولے آپ کھولو. میں نے کہا تیرے باپ کا نوکر ہوں تو میری کتاب پر اعتراض کرے گا اور میں خود کھول کے دکھاؤں. میں نے کہا تو نے کیسے مان لیا اس میں گندے گندے مسئلے؟ بولے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ نے میسج بھیجا. انہوں نے میسج بھیجا کہ اس کے اندر گندے گندے مسئلے. میں نے کہا پہل کہیں گے 14ویں صدی کا مولوی اگر تجھے کہہ لے تو آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 100 مرتبہ خواب اللہ کی زیارت کی، جب وہ دین میں کوئی بات کہتے تو کہتا نہیں تحقیق کروں گا. تحقیق ایک نیا نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، اس سے پہلے کہیں کہا نہیں ہے. یہ آپ سے کیا کہتے معلوم؟ بولے صاحب ہم تو تحقیق کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے، تحقیق. کیونکہ ائمہ لوگ معصوم نہیں ہے اور صرف معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم ہر ایک کی بات، نبی کے علاوہ ہر ایک کی بات کی تحقیق کرتے ہیں. بات تو صحیح ہے کہ امام اعظم معصوم نہیں ہے، لیکن کیا تو معصوم ہے؟ پہلے اس سے پوچھو کیا تو معصوم ہے؟ مسئلہ معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے، مسئلہ اہل نا اہل کا. امام اعظم اہل ہے اور تو نا اہل ہے. اہل کی بات کی تحقیق کرنے کا حق نا اہل کو نہیں ہوتا، اہل کو ہی ہوتا. اب اس کو یوں سمجھو کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. سن رہے پیچھے والے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. اچھا ماشاء اللہ ہے، زندگی کے آثار باقی یاد ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے نبض دیکھی، چٹھی پر لکھ دیا. کیا لکھتا چٹھی پر ڈاکٹر؟ ایک صاحب بولے وہ لکھتا میڈیکل والے سے میں نے لوٹ لیا، آگے تو لوٹ لیا. پڑھے آتا ڈاکٹر کا لکھنے والا؟ لکھ دیا. لکھ کر آپ گئے میڈیکل میں. ڈاکٹر نے نبض دیکھا، 500 روپئے لی. میڈیکل میں گیا، چٹھی دی. چاروں خانے کا اس نے طواف کیا، یہاں سے وہاں سے تھیلا بھر کے دوا دیا، 100 روپئے لی. گھر پہ آیا، 2 خوراک کھا لیا، آرام ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہیں کیا کم وقت ڈاکٹر نے خالی ہاتھ لگایا تو 500 روپئے لیا. یہ غریب بیچارے نے 100 روپئے کے اندر دوا دیا، میں 2 خوراک میں تکڑا ہو گئے. آئندہ سے دوا لینے کے لیے ڈائریکٹ میڈیکل جاتا. چلتا؟ چلے گا؟ بالکل نہیں چلے. کیسے چلے؟ اگرچہ اس نے 100 روپئے میں اس کی دوا سے کھڑے ہوئے، لیکن اس کو دوا کا علم ڈاکٹر کے تکلیف کے مطابق. بہرحال اب سنو، یہ تو ایک اصول کی بات ہے. اب ایک صاحب کو ڈاکٹر نے چٹھی دی، وہ لے کر گئے چیک کروانے کے لیے کس سے؟ چپل سینے والے کو. بولے حضور ذرا چیک کرو تو یہ دوا کیسی ہے. ماشاء اللہ وہ چپل سیتے سیتے، وہ بھی چونکہ نئے نئے غیر مقلد تھے، اہل حدیث تھے، وہ بھی بخاری بازو میں لے کر بیٹھے تھے، چپل سی رہے تھے اور ڈاکٹر کی چٹھی دے رہے تھے. نہیں بولے یہ دوا مت کھاؤ، بہت خراب، بہت بیکار دوا ہے صاحب. یہ دوا کھا کر تو یہ تو موٹی موٹی گولی ہے آپ کا. دیکھو حلق شریف، اس میں دخول بھی نہیں ہو، اس میں دخول تو ہونا چاہیے، مت کھاؤ. یہ تو بہت کمیاں ڈاکٹر، اس کو کیا آتا جاتا ہے. یہ بات کس نے بولا؟ سبحان اللہ، چپل سینے والے نے. کتنے بڑے آدمی نے بولا. اب تم کیا کرنا معلوم؟ آؤ گلی میں آؤ، شور مچاؤ، ادھر آؤ سلطان بھائی، ادھر آؤ فلاں بھائی، ادھر آؤ فلاں بھائی. دیکھو یہ کم بخت ڈاکٹر کو کچھ نہیں آتا، یہ کم بخت خالی پیسے لوٹتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا جاتا. لوگ پوچھے کس نے کہا تو بولنا چمار صاحب نے کہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر کے تحقیق کو چیلنج کون کرے گا؟ چمار. ارے کون سی تحقیق؟ ڈاکٹر کی تحقیق کو چیلنج کون کر سکتا ہے؟ چمار. چلاؤ
चमार ने कहा गलत है, इसका मतलब गलत है। लोग आपके मुंह तक थूकेंगे, बेवकूफ, चमार ने गलत कहा है ना, किसी बड़े डॉक्टर ने गलत थोड़ी कहा। डॉक्टर ने अगर चिट्ठी दिया है तो आप दूसरे बड़े डॉक्टर के पास जाओ, एमडी के पास जाओ, एमबीबीएस के पास जाओ, और ज्यादा क्वालिफाइड, हाई एजुकेटेड, हाई पढ़ाई वाले के पास जाओ और उसको दिखाओ। अगर वो ये कहे कि हाँ उस डॉक्टर की दवा गलत है, तब आपको हक है चिल्लाने का। लेकिन आप डॉक्टर के नुस्खे को, डॉक्टर की तहकीक को अगर एक चमार के कहने पर चैलेंज करेंगे तो क्या ये इंसाफ की बात है? लोग समझेंगे मैं बोल क्या रहा हूं। ये इंसाफ की बात है? नहीं, ये बिल्कुल इंसाफ की बात नहीं है। अगर एक डॉक्टर की चिट्ठी को दूसरा डॉक्टर गलत कहे तो समझ में आता है, चमार ने गलत कहा तो ये बिल्कुल गलत बात है। सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा ने कुरान हदीस से 12,93,000 मसाइल बयान किए। हिजरी 150 में वो दुनिया से चले गए। जिस रात उनका इंतकाल हुआ उसी रात इमाम शाफई पैदा हुए। सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा मुज्तहिद है, उनके बाद उम्मत में 3 और बड़े बड़े मुज्तहिद पैदा हुए, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल। ये बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा के 12,93,000 मतलों को क्या इमाम शाफई ने गलत कहा? क्या इमाम मालिक ने गलत कहा? क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने गलत कहा? अरे बेवकूफो, मुज्तहिद के मतले को मुज्तहिद गलत कह सकता है, मुज्तहिद गलत कह सकता है, नाअहल गलत नहीं कह सकता है। अरे इमाम आजम के जाने के बाद दुनिया से ये लोग दुनिया में थे, इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इमाम आजम का मसला गलत है। सुनो, इमाम मालिक से किसी ने कहा क्या आपने इमाम अबू हनीफा को देखा? इमाम मालिक कहते हाँ, अल्लाह की कसम इमाम अबू हनीफा वो है, अगर वो इस लकड़ी के खंभे को सोने का कहे तो इतनी दलीलें देंगे, इतनी दलीलें देंगे कि तू मान लेगा कि ये सोने का। इमाम शाफई कहते हैं अन्नासु अयानुन बिल फिक्ह अबी हनीफा। खुदा की कसम, दुनिया के तमाम फुकहा, कुरान हदीस समझने वाले अबू हनीफा की औलाद। ये इन मुज्तहिदों ने इमाम आजम के बारे में कहा। इमाम आजम के मसले को गलत कौन कह सकता? मुज्तहिद कौन गलत कह सकता? मुज्तहिद के मसले को मुज्तहिद गलत कहेगा। खैर मुज्तहिद, खैर मुकल्लिद, गूगल का मुकल्लिद या गैर का मुकल्लिद नहीं कह सकता है। इमाम आजम के बाद 3 इमाम आए, सबने इमाम आजम की बरतरी का, अजमत का लोहा माना, किसी ने उनकी अजमत का इनकार नहीं किया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम आजम की बड़ी ऊंची शख्सियत है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अगर सिर्फ उनके तकवा की बात करूं, मैं तकवा, खुदा की कसम रात ना था, अगर उनके अमानत और दयानत की बात करूं, खुलूस और लिल्लाहियत की बात करूं, खशियत की बात करूं, रिजा इलाही, रिजा खुदावंद कुद्दूस की रिजा जोई की बात करूं, इताअत रसूल की बात करूं, इल्म हदीस की बात करूं, इल्म फिक्ह की बात करूं, उनके मुबारक जिंदगी के कारनामे सुनाऊं तो एक रात नहीं कई रातें लग जाती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सख्ती के साथ इमाम आजम के दामन से वाबिस्ता रहिए। और 2 शाबान को इमाम आजम का 1287 साल उर्स है। जैसे और औलिया अल्लाह के उर्स मनाए जाते, इमाम आजम का भी मनाएंगे। जरूर जलसा करो और फख्र करो। अल्लाह ने हमें रसूल दिया तो तमाम रसूलों का सरदार रसूल आजम, और इमाम दिया तो तमाम इमामों का इमाम इमाम आजम, पीर दिया तो पीरों का पीर गौसे आजम, और मुजद्दिद दिया तो तमाम उस्ताद रसूल में एक आला शान रखने वाला मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से बहुत बातें हैं। अच्छा, एक बात मुझे किसी साहब ने फरमाइश की जब मैं तकरीर के लिए आ रहा था, तो इमाम आजम के बारे में लोग कहते हैं कि वो अपनी लड़की से पहचाने गए। इसका जवाब मैंने एक अहले हदीस आलिम अब्दुल रहमान सलफी से डिबेट के टाइम दिया है। यूट्यूब पर आप मेरा नाम डालें, सूफी कलीम हनफी रजवी, मेरे बहुत सारे डिबेट तकरीरें वगैरह यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसको सुन लें। और कोई साहब अगर सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो, ये मैं फकत 40 पीस लेकर आया। ये तकरीर ऐसी है आदमी सुनेगा भूल जाएगा, सही बात है।
لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ فقط اس کتاب کو پڑھ کر سال غیر مقلدوں نے توبہ کی، اور اب تک الحمدللہ 23 سے 24 لوگوں نے میرے ہاتھ پر غیر مقلدیت سے توبہ کی۔ یہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد سرکار قاضی شریعہ نے مجھے جب خلافت کو اجازت عطا فرمائی تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں اس کتاب کا ذکر کیا، حضرت نے اس کتاب کے لیے بڑی دعائیں فرمائی، اور میں نے بعض جگہوں سے حضرت کو اس کو پڑھ کر سنایا۔ اس کتاب میں لکھا ہے قرآن میں تقلید کہاں ہے، حدیث میں تقلید کہاں ہے، صحابہ نے تقلید کی یا نہیں کی، ہم ایک ہی امام کی تقلید کیوں کرتے، اماموں کا آپس میں اختلاف کیسا ہے، اور تقلید پر جو اعتراض ہے اس کے جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ فقط 100 روپیہ ہدیہ ہے، کوئی زیادہ ہدیہ نہیں ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے، ضرور لیتے ہیں، تب کل لے کر جائیں گے۔ ارے بیٹھے ہو چپکے ہو تو آؤ، اس کو آ کر لے جاؤ، 40-30 ہے، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ ارے درود شریف پڑھنے بول رہے ہیں، مولانا محمد باری کو سلیم کرا۔ بھائی صاحب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے ماشاءاللہ 6 رجب المرجب کو، 805 سال کا عرس ہے۔ فرمائشیں تو بڑی رہتی ہے، اب ہم تو صبح تھوڑی کہ سب کی فرمائش پوری کرے یار، اور نہ تو آج کل کے رنگیلے کپڑے پہننے والے نعت خواہ ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہمارے عجیب قسم کے نعت خواہ حضرات نکل گئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس شریف ہے، جو لوگ اجمیر شریف جائیں گے ان سے دیکھو یار، پھر میں بولوں گا پھر آگے مسئلہ بڑھے گا یار، اور مجھ سے بولے بنا رہا نہیں جاتا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کتابوں کے لینے کا سلسلہ کم کیوں کیا بھائی، آپ آتے رہو لیتے رہو، میں بیان کر رہا ہوں نا۔ 100 روپے کی کتاب کوئی بہت بڑی بات تھوڑی، پڑھنا نہیں آتی کسی عالم کو تحفے میں دیا، وہ پڑھے گا جمعہ میں تقریر کرے گا، کئی لوگوں کا ایمان بچے گا، ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہابی دیوبندی حرام خور اپنے باطل دھرم کو پھیلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ سے 100 روپے کی کتاب لینا نہیں ہوتی۔ کبھی یو پی بہار میں جائے اور لوگوں میں دینی جذبہ دیکھیں آپ کس طریقے کا ہوتا ہے، یو پی بہار بنگال میں جائے وہ کبھی تقریر کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ، نظر پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کا علاقہ تو ویسے خوش بہت ہے۔ بہرحال اجمیر شریف جائیں، چند باتوں کی آپ احتیاط برتیں کہ وہاں کے مجاور حضرات کو قطعی طور پر نذرانے نہ دیں، اس لیے کہ وہاں اکثر مجاور شیعہ ہے۔ دوسری بات، غیر شرعی کام نہ کریں۔ اول تو اس کے موقع پہ جانے سے اس لیے بچنا چاہیے کہ عورتوں مرد کا اختلاط ہوتا ہے، مزارات کے عورتوں کی حاضری ناجائز و منع ہے، سختی کے ساتھ میں۔ ہم اہل سنت و جماعت کو سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سمجھو۔ آج کل لوگ مثالیں دیتے ہیں، یہ انگا پیر، لفنگا پیر، ننگا پیر، اڑیا پیر، گڑیا پیر، چٹیا پیر، لٹیا پیر، یہ الا پیر، فلاں پیر، جانے من جنتی پیر، کوٹ پٹان پیروں کی فوٹو ڈال کے وہاں بھی یہ دیکھو بریلوی، یہ دیکھو بریلوی، بریلویوں کا پیر ننگا بیٹھا ہے، بریلویوں کا پیر۔ ابے یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے، بریلویوں کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک مزار سے ایک چادر پرانی ہو دوسری نہ ڈالی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار کو بوسہ دینا منع ہے، مزار کو بوسہ دینا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جتنے اچھا اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتے لوگوں کو یار، یہ بڑا مسئلہ۔ اور اعلیٰ حضرت اب لوگوں کو ختم نہیں ہو رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دین کا وہ کام کیا کہ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام۔ دیکھو نا، یہ حیدرآباد دوسرے حضرت کا علاقہ ہے لیکن یہاں بھی اعلیٰ حضرت چل رہے ہیں، دوسرے حضرت وہاں نہیں چلتے لیکن یہاں اعلیٰ حضرت چل رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو تم کیا روکو گے؟ ان سے رضوی میں جاؤ، 20-25 لاکھ کا مجمع ہوتا، دنیا سے گئے ہوئے بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، 20-25 لاکھ کا مجمع ہوتا، سمجھے؟ یہ بھاڑے کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت عطا کی ہے کہ یہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بھاگنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی شریف میں جو کچھ لکھا ہے، اہل سنت میں ضروری ہے کہ اس زمانے میں سنیت میں قائم رہنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتب پہ، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ، ان کے مسلک پر عمل کیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اعلیٰ حضرت صرف وہابی دیوبندیوں کو نہیں کھٹکتے ہیں بلکہ مفاد پرست پیروں کو بھی کھٹکتے ہیں، مرشدوں
ان کی دکانداری بند ہوتی ہے پیری مریدی کی. اعلیٰ حضرت نے مرد و عورت کا اجنبی اجنبیہ کا ملنا حرام فرمایا ہے. عورت کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید کرنا حرام فرمایا ہے. عورتوں کا سے پیر دبوانا حرام فرمایا ہے. اور آج کل کے مرشدوں کا سارا کام عورتوں سے چل رہا ہے. سارا کام عورتوں کو الو بنا کر چل رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اجمیر شریف جائیں، سلطان الہند کی بارگاہ میں شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مزار پر حاضری دیں، 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے رہیں. وہ سلطان الہند ہے، وہ عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہماری چادر گاگر کے محتاج نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ جیب میں پیسہ ڈالنا اور وہ مجاوروں کو پیسے دینا، وہ بے حرمتی کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، جائیے کثرت سے قرآن خوانی کیجیے، درود پاک پڑھیے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے دعائیں کیجیے. اور اسی مہینے میں شب معراج بھی. اچھا یہ رجب ہے. اچھا ایک بات اور بتا، آپ کہیں گے نیا ہے، کیا پتہ نیا ہے کہ پرانا ہے. 22 رجب کو کیا کرتے آپ؟ کنڈے شریف میں کرو، منع نہیں. کس کے نام سے کرتے؟ وہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہی نہیں ہے. 15 رجب کو مناسب ہوئی. حضرت امیر معاویہ امیر ملک شام، ان کا جب انتقال ہوا 22 رجب کو، تو شیعوں نے ان کے وفات کی خوشی میں راتوں رات گھروں میں چپ کے کنڈے بنائے، وہی پکایا، وہی کھایا، لوگوں کو بلا کے وہی ہاتھ ملوائے. اصل میں یہ شیعوں کی ایجاد کرتا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. آپ کرنا چاہتے ہیں 15 رجب کو، 15 رجب امام جعفر صادق کا اصل وصال، تاریخ وصال 15 رجب ہے، 22 رجب نہیں. اور حضرت امیر معاویہ حیدرآباد میں بہت ضروری ہے شان امیر معاویہ بتانا، کیونکہ حیدرآباد میں بڑے خطرناک پیر لوگ پیدا ہو گئے. کیا معلوم لوگوں نے کیا باپ کی جنت سمجھ رکھی ہے. ہمیں سیدہ، ہمیں مرشدہ، ہمیں حضرتہ، ہمیں پاشا، ہمیں یہ، عجیب بات ہے یار. تم صحابہ کو گالیاں دو، صحابہ کو برا بھلا کہو، امیر معاویہ کی توہین کرو، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہو، اور اس کے بعد بھی تم پکے سنی. میرے بزرگوں دوستوں، سنی صحیح العقیدہ وہ ہے جو تمام بزرگان دین، تمام اللہ والوں، تمام علماء دین کا ادب کرے، احترام کرے. حضرت امیر معاویہ کا 22 رجب کو وصال ہے، اس دن کنڈے کی نیاز نہ کرے، بلکہ شان امیر معاویہ کے نام سے ضرور ضرور جلسے کرے، ضرور ضرور جلسے کرے. تمام صحابہ کو ماننا، اہل بیت پاک سے محبت کرنا، یہی صحیح العقیدہ سنی ہونے کی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عشرت رسول اللہ کی. ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے، اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہے. وہابی دیوبندیوں نے اہل بیت پاک کی گستاخی کی، اس لیے خارجی ناطبی ہو گئے، اور ان بدبختوں نے، رافضیوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، اس لیے یہ گمراہ ہو گئے. ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت اطہار کا بھی دامن ہے. اس مہینے میں کنڈے کی نیاز بھی ہے، سرکار غریب نواز کا عرس بھی ہے، اور اس کے بعد شب معراج بھی. شب معراج جس میں سرکار علیہ السلام معراج کی رات اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے. ایک بات میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ میلاد النبی بڑی یا شب معراج بڑی؟ میلاد النبی جب نبی پیدا ہوئی یا شب معراج بڑی؟ تو میرا ایمانی جواب یہ ہے کہ میلاد النبی کو نبی پیدا ہوئے اس لیے ہم خوش ہیں، لیکن شب معراج میں میرا رسول خوش اس لیے کہ ان کو رب سے ملاقات. تو جس میں میرا رسول خوش وہی رات بنی، جس میں میرا رسول خوش وہی رات بنی. شب معراج بھی منائے، لیکن اس کے منانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی کہ بیان وغیرہ ہو سیرت رسول پر، شب معراج پر صحیح روایتیں بیان کی جائے. راگ اور پٹاخے توڑنا، محلے کی نیند حرام کرنا، قیامت کا ماحول کھڑا کر دینا اور ہینگا کشتی کرنا، یہ سب ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. ایسا کرنا ہے تو بہتر ہے جا کر گھر پہ سو جاؤ اور فجر میں اٹھو، زیادہ ثواب ملے گا. رات بھر جاگ کر فجر غائب کر دینا یہ ساری رات کی عبادتوں کو بیکار کر دے گا. اور اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ ہے، پھر شب برات ہے، اور پھر رمضان کریم ہے، پھر شوال ہے. اب کیا پورے 12 مہینے میں تبدیل ہو؟ چلیے، فی امان اللہ، فی امان الرسول. آپ بولو گے تو میں جواب دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں اعتراض، اب میں کیا سمجھوں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو بولو.
دیکھو انہوں نے پوچھا ہے، حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے جو یہ اہل حدث ناپاک گروہ یا اہل حدیث، اس کی بھی تصدیق اہل حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی جو یہ کہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے حضور پر جھوٹ باندھا۔ ایکچوئل میں سرکار کو 27 مرتبہ معراج ہوئی، کتنی مرتبہ؟ اور ایک روایت میں 33 بھی ہے، 33 مرتبہ معراج ہوئی۔ تو حضرت عائشہ جن کا انکار کر رہی ہے وہ معراج جسمانی کے بارے میں نہیں ہے، وہ نیند والی معراج کے بارے میں انکار کر رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ تقریباً ایسے 100 صحابہ ہیں جن کی روایت ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا۔ خود عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی کچھ بھی کہے ہم بنی ہاشم یہی کہیں گے کہ معراج میں حضور نے اپنے رب کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ ماتھے کی دیکھو خود قرآن میں وکان قاب قوسین او ادنی، قوسین کہتے عرب میں پہلے جھگڑے ہوتے تھے، جھگڑے تو جھگڑے مٹانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ قبیلہ اور یہ قبیلہ کمان لے کر آتے، کمان ایسی راؤنڈ میں ہوتی ہے، اس کو قاب کہتے ہیں، قاب۔ پھر وہ دونوں کمان آپس میں ملاتے تو وہ قوسین ہو جاتے، قاب اور قوسین، پھر ان کے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ یعنی خود قرآن کہہ رہا کہ حضور خدا سے اتنے قریب ہو گئے جیسے قاب اور قوسین، یعنی دو کمانیں آپس میں ملتی، اتنے قریب حضور ہو گئے۔ اتنا قریب جا کر نہیں دیکھ کر آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال 100 صحابہ کی روایت یہ ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ دوسری معراجوں کے بارے میں ہے، معراج جسمانی کے بارے میں نہیں ہے، لہذا اس پر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ سے بیان کر کے بہت چلیے ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ تو بہت گھوڑے اور کچے اعتراض ہے، ایسے اعتراض تو رات بھر آتے رہیں گے۔ جن کا اعلیٰ حضرت سے کلیجہ جلتا ہے وہ کچھ بھی اعتراض کر دیتے، چاند معشوق کو کہتے ہیں، محبوب کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تو کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، تبھی تو جان کا۔ کسی کو جان کہنا معمولی بات ہے؟ آدمی جان کب کہتا ہے؟ ہر ایک کو جان کبھی کہتا ہے؟ وہ بھی جان رحمت للعالمین، خدا کی ایک صفت ہے رحمت، اس کی بھی آپ جان ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس پر عقلی اعتراض کرنے والوں سے میری گزارش ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں اعتراض کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت کے نافیہ کلام ہو یا خطاب شریف ہو، اگر کوئی اعتراض ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اعتراض کرے، ایسے عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، مسافہ کریں، گھروں کو تشریف لے جائیں، وہ وہاں نہیں رہیں گے۔ اچھا ایک منٹ، اس کے بعد ابھی نعت خوانی کا سلسلہ ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، مجھے سوال کرنا ہے۔ دیکھو آپ نے سنتی کیوں کہا؟ آپ محدث تھوڑی، حدیث ہے وہ بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلے کے لوگ آئے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، سرکار نے انہیں ایک جگہ بھیجا جہاں سرکار کا اونٹ پالنے والا رہتے تھے، سرکار نے ان کو اونٹ کا پیشاب پلوایا۔ تو حدیث ہے لیکن خود اہل حدیث نہیں پیتے پیشاب، آپ ان سے یہ سوال کریے۔ تو پھر بعد میں وہ لوگوں نے سرکار کے چرواہے کو قتل کیا، واپس کافر ہو گئے، تو جن کے قسمت میں قدرت رسول اللہ نے انہیں کو پیشاب پلوایا، ہر ایک کو نہیں پلوایا۔ خیر یہ حدیث ہے لیکن اس پہ عمل جائز نہیں۔ اب آپ کے